الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے یہ زندگی بہت بڑی نعمت، ایک امانت ہمیں عطا فرمائی ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اور اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے اور اللہ کے دربار میں جو پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ سارے انسانوں نے آخرت کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب انسانوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس زندگی کا اللہ تعالی حساب لیں گے۔ یہ زندگی جو دی ہے بے مقصد نہیں، ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا اور اس کی خدمت میں لگایا، اور اللہ اس نظام کو چلا رہے ہیں، اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور بہت تھوڑا سا جو ہے وقت عطا فرمایا ہے، اور بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے عمل کے بہت قدردان ہے۔ ہر اللہ کا امر اس کا ایک نتیجہ ثمرہ اور اس کی ایک نشانی ہے۔ نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اتنا بڑا امر ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی والی باتوں سے اور گناہوں سے یہ نماز روکتی ہے،
اور نماز کے ذریعے سے انسان کا جسم نورانی بنتا ہے، وہ تو آتا ہے کہ سبحان اللہ، مسلمان سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، یہ کلمہ زمین اور آسمان کی فضاؤں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ مسلمان کا سبحان اللہ کہنا تملأ المیزان، میزان کو جس میں اعمال تولے جائیں گے اس کو اجر سے بھر دیتا ہے۔ تو ہمارا یہاں آنا اس مقصد کے لیے کہ زندگیوں کا رخ بدل جائے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف جو ہے پھیر دے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمع، ثبت قلوبنا علی طاعتک، اپنے اطاعت پر جمع دے۔ ہر عمل کا کوئی مقصد اور نتیجہ اور کوئی ثمرہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے، ایک ایک عمل پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا سے تشریف لائے مسجد نبوی میں، ایک دیوار کا ہی فرق تھا، چند صحابہ بیٹھے ہوئے کوئی عمل کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم کیا عمل کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو نعمت اسلام کے کیونکہ وعدہ ہے کہ تم نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ میں نعمت بڑھا دوں گا، وہ جسمانی نعمت ہو یا مادی دنیا کی چیزوں کی صورت میں ہو یا روحانی نعمت ہو۔ تو صحابہ کرام، اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تقدیس، پاکیزگی اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر پوچھا، اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کو بھی ملا کر یہ تمہیں کہتا ہوں کہ اسی لیے تم بیٹھے ہو، اسی بات نے تمہیں بٹھایا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اللہ کا نام لے کر، اللہ ما اجلسنا الا ھذا، اے اللہ کے رسول اسی لیے ہم بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں تھی کہ تم غلط بیانی کرو گے، لیکن معاملہ اہم ہے تو میں نے اس لیے قسم دی کہ تم معاملے کو آسان اور ہلکا سمجھو اور تھوڑی سی بات بتا دو، اس لیے پوری بات کے لیے تم نے پوری بات بتا دی، تو سن لو تمہارے اس عمل پر کہ چند صحابہ ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر کہ ابھی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کے اس عمل کی وجہ سے، عمل پر، صحابہ پر، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ آپ کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ انسانوں کے عمل کے بہت قدردان۔ انسان وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو وضو کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ پانی کے قطرات اس کے گناہوں کی نحوست اور سیاہی کو لے کر گرتے ہیں اور آخری قطرہ آخری گناہ کو لے کر گرتا ہے، اور وضو کرنا اس سے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ایسے ہی پہچانوں گا، اس طرح پہچانوں گا کہ تمام امتوں میں ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ انسان نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں جانا، نماز کے لیے جانا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک صحابی تھے جن کا گھر مدینے میں سب سے دور تھا اور وہ وہ نماز میں سب سے پہلے پہنچتے۔ اب مدینے کی زمین نشیب و فراز والی، اور گرمیوں میں دوپہر کی سخت گرمی اور سردیوں میں راتوں کی ہواؤں کی ٹھنڈک، اور پھر اندھیری رات اور پتھر اور ڈھیلے اور اسی طرح کیڑے مکوڑے، تو وہ چل کر آتے تھے اور نماز مسجد میں پہنچتے تھے۔
کسی صحابی نے ان سے ہمدردی کے طور پر کہہ دیا لو اشتریت حمارا، اگر آپ گدھا خرید لیں اور اس پر سوار ہو کر آیا کریں. تو صحابی نے کیا عرض کیا کہ میں یہ پیدل چل کر آتا ہوں اس لیے تاکہ اللہ مجھے ہر قدم پر اس کا اجر عطا فرمائے، اس تکلیف پر اس کا اجر عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا اجر اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا. مسجد کے آس پاس کی جگہ کچھ خالی ہوئی. بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا جو مسجد سے دور رہتا تھا. انہوں نے ارادہ کیا بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب بنا لیں، آسانی کے ساتھ نماز کے لیے پہنچ جائیں، پہلے پہنچ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے بنی سلمہ دیارکم، جو مسجد سے گھر دور ہوں انہی گھروں میں رہو، انہی گھروں میں رہو اور وہاں سے پیدل چل کر آؤ اور اللہ نماز ادا کرنے کے لیے آؤ. تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کو لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. تو بھئی اتنے بڑے مجمع کا آنا یہ صرف آمدند و نشستند و شنیدند و برخاستند کے لیے نہیں ہے کہ مجمع اکٹھا ہو گیا، اس میدان میں بیٹھ گئے اور بات ہم نے سن لی اور چلے گئے. نہیں، اتنا بڑا مجمع کس نیت سے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہماری زندگی پاکیزہ اور اللہ کی پسندیدہ زندگی بن جائے اور ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غم اور محنت اور مقصد کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزاریں اور ایسے دنیا میں محنت کریں کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں عام ہو جائے اور ایک ایک فرد تک پہنچ جائے. تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنا، یہ سفر اختیار کرنا اور کاروباروں اور راحتوں کو چھوڑنا، سفر کی مشقتوں کو جھیلنا اور 3 دن سے اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، اس کا مقصد کہ ہمارے رخ آخرت کی طرف پھر جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں. یہ صرف آنا بیٹھنا اور سننا نہیں ہے. اجر اور ثواب وہ تو اللہ دیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر عمل کا حتیٰ کہ جو پسینے کا قطرہ بہے گا اور غبار پڑے گا اللہ اس کا بھی اجر دیں گے. لیکن یہ لاکھوں کا مجمع اور اس کا یہ بیٹھنا یہ ہمارا اس لیے کہ اللہ ان فضاؤں کو بدل دے اور انسانوں کے دلوں کے رخوں کو جو ہے وہ آخرت کی طرف کر دے، دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین آ جائے. یہ ہماری فضائیں، صدیوں سے یہ فضائیں انسانوں کی بدعمالی، ان کے ظلم اور شرک اور خواہشات اور گناہوں کی بدبو اور باطل والوں کی جو ہے محنت، یہ فضائیں مقدر ہیں اور یہ فضائیں مسموم ہیں. تو اللہ ان فضاؤں کو پاک کر دے کہ مدینہ منورہ کی فضائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار ان کی محنت اور ان کی قربانیوں سے کیسی پاکیزہ ہو گئی تھی. جو بھی کافر مدینہ منورہ میں آتا تھا اور کچھ دیر ٹھہرتا تھا اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی. بچے کی دل کا جذبہ کہ میری زندگی اللہ کے دین کے لیے کیسے لگ جائے اور اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے. بچوں کے یہ جذبات تھے، عورتوں کے یہ جذبات تھے اور جو ہے مہاجرین اور انصار کے یہ جذبات تھے. یہ ایک محنت سے ایک ماحول اور فضا بنی تھی. تو آج بھی اس جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ فضائیں بدل جائیں، ایمان اور یقین اور ذکر اور دعوت اور مجاہدے اور قربانی اور بازاروں کی پاکیزہ تجارت اور زمینوں کی پاکیزہ زراعت اور معاشرے میں پاکیزہ اخلاق اور گھروں میں پاکیزہ اعمال ایسے کہ یہ فضائیں ایسے نورانی بن جائیں کہ فوجوں کی فوجیں اس ماحول میں آئیں، اللہ ان کے دل کو بدل دے. اب اس جمع ہونے کا مقصد زندگیوں کی تبدیلی ہے، جمع ہونے کا مقصد رخوں کا بدلنا ہے. اس لیے ہم سب کے سب اے اللہ جو ہماری پرانی زندگی، پچھلی زندگی غفلت میں اور دین کی محنت کے بغیر گزری اور دنیا کے بنانے میں گزری اور ہم نے اپنی ذات اور اپنے علاقہ اور اپنی انسانیت کا فکر نہ کیا، اے اللہ ہم سے یہ جرم ہوا، اس کو معاف فرما. کہ اس امت سے سب سے بڑا جرم جو ہوا اور صدیوں سے یہ امت اس جرم کے مرتکب ہے کہ جن نقشوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکالا تھا اور جس محنت اور جس مبارک دین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھڑا کیا تھا،
اب یہ امت اس محنت کو بھول کر اجتماعی طور پر سارے عالم کو سامنے رکھ کر، ورنہ علماء اور مشائخ اور حضرات محنت کرتے رہے، لیکن ایک ایک مسلمان کی یہ فکر ہو اس محنت اور جو ہے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اسی نقشوں میں مبتلا ہو گئی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا۔ سب سے بڑا جرم ہم سے یہ تو بھائی ان نقشوں سے ہم نکل آئیں اور پوری امت اسی محنت پر کھڑی ہو جائے، ان اعمال پر کھڑی ہو جائے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کھڑا کر کر گئے تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میدان میں جمع ہیں اور اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں کہ الا هل بلغ، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا اے اللہ کے رسول بلا، کیوں نہیں، آپ نے پیغام کو پہنچا دیا، امانت کو اچھی طرح ادا کر دیا اور بڑی اچھی خیرخواہی کی، اور جیسے محنت کرنے کا حق تھا وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، جیسے محنت کرنے کا حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، پہلے تو انگلی شہادت کی آسمان کی طرف کی اور کہا اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ یہ تیرے بندے میرے صحابہ میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کان کھول کر سن لو، جو میرے دین کی جس بات کا گواہ ہے اس تک پہنچی ہے وہ غائبین تک، جن تک نہیں پہنچی ان تک پہنچا دے، اس کے لیے محنت کرے۔ اسی لیے بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت بھی معلوم ہو اس کو پہنچا دو دوسرے تک۔ تو اتنا بڑا مجمع 3 دن سے اس سردی میں، اس گرد و غبار میں اور اس طرح زمین پر بیٹھا ہوا اور صبح سے شام تک اعمال چل رہے ہیں۔ اللہ تو بڑے قدردان ہیں، ایک سبحان اللہ کا کلمہ وہ زمین اور آسمان کی فضاؤں کو اجر سے بھر دے گا۔ تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے فضاؤں کو نہیں بدلیں گے؟ اس لیے یہاں آنے کا مقصد کہ ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور بقیہ زندگی اس محنت کے اور مقصد کے تحت گزاریں۔ اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مقصد ہوتا، کوئی محنت ہوتی، اللہ نبیوں کو دیتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیتے، لیکن یہی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی اور یہی کام آپ نے نبوت کے پہلے دن سے آخری دن تک کیا، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت تمہارے اور اللہ کے درمیان جو عبادت اور حقوق ہیں اس میں سب سے اہم نماز، تو نماز کا اہتمام کرنا، اور انسانوں سے جو تمہارا معاملات ہیں اور ان کے حقوق ہیں، تو ایک غلام اور ایک اس کا آقا، اس سے کم درجے کا کوئی شخص دوسرے کے لیے تواضع والا نہیں ہو سکتا کہ یہ غلام ہے، اور اس سے بڑا کہ یہ اس کا مالک ہے۔ تو غلاموں کے حقوق کا خیال کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی آخری یہ کلمات۔ تو اس لیے یہ مجمع سارا کا سارا اس بات کی نیت کرے کہ اے اللہ پچھلی کوتاہیوں کو ہماری معاف فرما دے، اور بقیہ سانس اور زندگی کی امانت کتنی ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اس زندگی کو ہم حضور کی محنت اور فکر کے ساتھ گزاریں گے۔ اب ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی خود پاکیزہ زندگی گزارنا اور اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں پہنچانا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم نیت کر لو گے، میرے ساتھ تمہارا معاملہ اس کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، جس چیز کی نیت کر لو گے اللہ کے نزدیک بھی ہم اس محنت والے شمار ہو جائیں گے۔ تو بھئی پورا کا پورا مجمع چاہے وہ واپس جا رہا ہو یا اللہ کے راستے میں جا رہا ہو اس بات کی نیت کر لے۔ تبھی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ سب نے نیت کر لی نا انشاءاللہ؟ ہاں، ایک تبدیلی، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اور اثر ہوتا ہے۔ نماز گھر میں نماز پڑھو تو 1 نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو تو 27 درجہ المضاف ہوتی، جامع مسجد میں بڑی تعداد میں پڑھو تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، روزے رکھے ہیں اور عید کے لیے جمع ہوئے، اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندوں بتاؤ میرے ان بندوں کا جنہوں نے اپنا اس مزدور کا کیا حق ہے جس نے اپنی مزدوری پوری ادا کر دی، کہ اللہ کے رسول اے اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے دیا جائے کہ انہوں نے یہ جو ہے روزے رکھ کر اور یہ میدان میں جمع ہوئے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کی ہے، تو مجھے اپنی عزت کی قسم، علو شان کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم کہ یہاں جو مانگیں گے وہ میں ان کو عطا کروں گا، اور میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے
اور فرمایا گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا، اب بخشے بخشے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو اللہ تو ایسے قدردان ہے۔ حج پر جب مسلمان جمع ہوتے ہیں اور کوئی اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور وہ جہاں عرفات کے دن دعا مانگتے ہیں تو حاجیوں کے لیے بھی کہ تمہاری پچھلی گناہوں کو بخش دیا، ایسے تم ہوگے جیسے ماں نے جنا تھا، کوئی گناہ نہیں، پاکیزہ، اب پاکیزہ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تو اتنا بڑا مجمع، تو اس کا مقصد کہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت اور دین کی عظمت آ جائے اور دین کی محنت کرنے والے بن جائے۔ اسی لیے اس امت کو بنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی اور وہ ایسی صفات والی ہوگی، ان کا ایمان اور اللہ کی عظمت کا استعداد اتنا ہوگا کہ ہر خوشی کے ملنے پر، نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہر تکلیف کے آنے پر وہ صبر کریں گے۔ بہت بڑی دولت ہے کہ مسلمان، یہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، خوشی کی یا جہاں غمی کی، اور مسلمان دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے دعا میں اے اللہ آپ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی اور آپ چاہتے کہ ہم اس نعمت پر شکر ادا کریں، دینی نعمتیں ہوں یا دنیاوی مادی نعمتیں ہوں، اور شکر کر کے ہم نعمت کو بڑھوا لیں، لیکن اے اللہ شکر کرنے کے بجائے ہم اترانے لگے اور ہم ان نعمتوں میں مشغول ہو گئے۔ اے اللہ ہماری اس کمی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کتنی دفعہ آپ نے ناگواری کے حالات بھیجے تاکہ ہم صبر کریں، اور صبر کتنی بڑی طاقت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اے اللہ آپ نے تو حالات بھیجے کہ ہمارا ایمان یہ کہتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور وہ ارحم الراحمین ہے، اس کا حالات بھیجنے میں اس میں کوئی ہمارا فائدہ ہے؟ اے اللہ ہم نے ناصبری کی، بے صبری کی اور ہم نے جو ہے واویلا کیا، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ تو فرمایا وہ امت ایسی ہوگی ہر نعمت کے ملنے پر شکر کرے گی اور ہر ناگواری پر صبر کرے گی۔ ولا علم لهم ولا حلم، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا اور ان کے پاس اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اے اللہ اتنی بڑی دو صفتیں اور ان کے پاس کوئی علم اور حلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اعطیہم من علمی واعطیہم من حلمی، کہ میں اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے حلم عطا کروں گا۔ ہم تو نیتیں بدل لیں اور عزم کر لیں، اے اللہ تیری دین کے لیے ہمارا سب کچھ لگے گا، یعنی دین کے تقاضوں کو ہم آگے رکھیں گے اور دنیا کی تقاضوں کو ہم پیچھے رکھیں گے، اس نیت سے۔ اس لیے بھائی مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی فرمائی اور 23 سال ہم جو محنت کی، اس میں ایک مجموعہ تیار ہو گیا، ایسا مجموعہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کے لیے دنیا میں اتارا اور یہ اعلان فرمایا کہ قیامت تک جو ان کے راستے پر چلے گا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو اپنی رضا عطا کر دوں گا۔ تو صحابہ کرام کے دو ہی کہ وہ اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کرنے والے، یہ نقل و حرکت کرنے والے یہ مہاجرین کے مشابہ ہیں کہ جیسے ہجرت تو ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو اختیار کرنا، یہاں بھی اپنے اندر دین لانے کے لیے اور دنیا کو پیغام پہنچانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ ان سے کچھ مشابہت ہے۔ اور یہ دوسری قسم مسلمانوں کی کیا ہے کہ جو آنے والے ہیں ان کی نصرت کرنا، ان کو دین سکھانا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ مہاجرین، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا اجر یہ بہت زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں جو نکلنے والے۔ تو اس لیے جو گھروں کو واپس جا رہے ہیں اس محنت والے بن کر جائیں کہ اے اللہ پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دے، آئندہ کی زندگی ہماری اس میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور پوری انسانیت کی فکر کرنے والا کہ پوری انسانیت جو ہے کیسے اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، کیسے دنیا آخرت کی ناکامی سے بچ جائے اور اللہ کو راضی کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والا بنے۔ یہ فکر سب سے زیادہ اللہ کو محبوب۔ تو یہ واپس جانے والے سب سے پہلے تو بھائی کہ اپنی نمازوں کا اہتمام، کہ 5 نمازیں اپنی مسجد میں ادا کریں اور جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور پھر اس دعوت والے ہر ساتھی ان میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی جو تربیت کی ان کو اعمال پر کھڑا کیا۔ سب سے پہلے کہ ہر صحابی دعوت دینے والا تھا، اور دعوت کے عنوان میں کیا ہے کہ جس مجلس میں اور جہاں بھی ہم ہوں مخلوق سے اللہ کی طرف بلائیں۔ جب بھی مجلسوں میں مخلوق کا ذکر ہو اور جو ہم چیزوں کا ذکر ہو تو ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور مادی نقشوں سے اور مال اور اسباب سے ہم اعمال کی طرف بلائیں، اور بھائی دنیا سے آخرت کی طرف بلائیں۔
ہر مسلمان جو ہے دعوت دینے والا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت پر ڈالا اور اسی دعوت کی تقویت کے لیے پھر جو علم اترا تعلیم و تعلم پر ڈالا کہ اللہ کے احکام کو کی تعلیم حاصل کرنا اور اللہ کے احکام کو دوسروں کو سکھانا. اس لیے جو بھی علم اترتا تھا صحابہ دوسروں کو. تو ہر مسلمان دعوت والا بن جائے. یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. اور علم کی فضائیں عام ہو جائے. پہلے فضائل کی تعلیم میں بیٹھے اور فضائل اور اللہ کے وعدے سنیں، پھر شوق آئے اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے کا، پھر جہاں سیکھنے سکھانے کا اور علماء سے رابطہ کر کے اپنی زندگی کو علم والا بنانا. اور بھائی ایمان کے بعد انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے. تو بھائی نمازوں کا اہتمام کرنا. یہ ساتھی اس نیت سے جائیں کہ ہم اپنے گھروں کے افراد کو اور اسی طرح محلے کے ایک ایک مسلمان کو 100% نمازی بنائیں گے. جو بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے. تو اس لیے اس محنت کے اعمال کہ جو ہے ہر مسلمان کو دعوت پر کھڑا کرنا، تعلیم و تعلم کے فضاؤں کو عام کرنا اور نمازوں عبادت کو صحیح نہج پر ادا کرنے والا اور اس میں سب سے پہلے نمازوں کو بنانے کی کوشش کرنا اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ. اور بھائی اس محنت کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات کو جو ہے اپنانا. یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اخلاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دین جس کے ذریعے انسانوں کو جمع کرنا، اس دین کی محنت کے لیے بھیجا تو ہم نے آپ کے دل کو نرم بھی کیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہماری رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہوئے. آپ اللہ کے حبیب سید الانبیاء اور انسانیت کے مقتدا ہوتے ہوئے اگر آپ سخت دل والے ہوتے، ماتھے پہ تیور لانے والے ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی تو صحابہ اس طرح آپ کے پاس گرد جمع نہ ہو سکتے. تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تواضع، فرمایا جس کے دل میں بڑائی ہو یہ اللہ کو ناپسند ہے. جو اپنے آپ کو بڑا کہ میں بڑا فلاں سے اچھا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے نظر میں اسی وقت گر گیا. فرمایا جو تکبر کرے گا اللہ فرماتے ہیں مجھ پہ ضروری ہے کہ اس کو میں نیچا کر کے دکھاؤں. اور جو تواضع اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اسے بلند کروں گا. اے اللہ میں کچھ نہیں اور مجھ سے کچھ نہیں، یہ سارے مجھ سے افضل ہیں. جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو ضرور بلندی عطا فرمائیں گے. اور جو میانہ روی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے. اور فرمایا جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرمائیں گے. اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرمائیں. اس لیے بھائی ہر مسلمان کو ان اعمال والا بنانا. اس کے لیے یہ ہمارے جو اعمال ہیں مسجدیں، ہم مسجدوں والے مساجد اللہ کا گھر ہیں، مساجد اللہ کا گھر ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے. فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو بکثرت اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دو قیامت کے دن ایک پورا نور ان کے ساتھ ہوگا. من غدا الى المسجد او راحا اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راحا. یہاں تو اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنے کارخانے سے، اپنے دفتر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، یہ مسجد کی طرف جو قدم اٹھ رہے ہیں یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر آنے پر، صبح یا شام آنے پر، ہر آنے پر میں قیامت کے دن جو ہے ایک اپنی مہمانی تیار کروں گا اور ان کو وہ عطا کروں گا. اعد اللہ له نزلا فی الجنت، جنت میں ایک ایک آنے پر ایک مہمانی اللہ کی طرف سے اس کو پیش کی جائے گی. اور مسجدوں کے آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں تو عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. اس لیے بھائی مسجدوں کو مسجدوں کی طرف لوگوں کو لانا. تو اس کے لیے جو ہے یہ ہر مسلمان دعوت، ہر مرد اور عورت، اور گھروں میں بھی اس ذمہ داری کو، جیسے مرد ذمہ دار ہیں گھر عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. جیسے مدینے کی فضا ایسی کہ عورتوں کے جذبات اور بچوں کی ایسی تربیت، جیسے مرد ذمہ دار ہیں بعینہ ہی اتنی ہی ذمہ داری عورتوں پر بھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اے خدیجہ لات اور عزیٰ سے برات ظاہر کرو اور اللہ کی ذات پر اور وحدانیت پر ایمان لے آؤ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ اپنی دعوت کی ابتدا مجھ سے کر رہے ہیں اور سب سے پہلے میں اس دعوت کو قبول کرتی ہوں. اور اس دعوت کو قبول کرتے ہی جو بڑی ان کی تجارت تھی اور تجارت کی وجہ سے گھر میں نعمتیں، کھانا پینا تھا،
اس تجارت کی فکر چھوڑ دی اور انسانیت کو کیسے گمراہی سے نکالنا یہ فکر شروع کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو زمانہ ہے، نہ انہوں نے کوئی حج کیا کہ حج فرض ہوا تھا، نہ نمازیں فرض پڑھی کہ فرض نمازیں بعد میں آئیں، اسی طرح زکوٰۃ اور رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت میں ساتھ دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے کمال کو پہنچے، لیکن مرد عالم کی عورتوں میں کمال کو پہنچنے والی 4 عورتیں ہیں۔ اس میں ایک فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہے، اور دوسری حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور تیسری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھی میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تک کہ پھر ایسا جو ہے دین کی محنت میں ساتھ دیا کہ گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام، اے اللہ کے نبی، آج اللہ آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ تو جیسے مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کی، اور عورتوں کو بھی یہ بتلانا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، گھر کی زندگی دیندار ہو اور بچوں کی دینی تربیت ہو، اور ہماری صلاحیتیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے پر لگے، یہ گھروں کا ماحول بھی بن جائے، گھروں میں بچوں کی دینی تربیت، اور گھروں میں تعلیم، فضائل کی تعلیم، اور گھروں میں یہ فکر کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو، اور اس کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم گھر سے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اعمال ہمارے گھروں میں، گھر کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ عورتیں جب بھی کوئی گھر کا کام کاج آئے تو پہلے اپنے مردوں کو علماء کی طرف بھیجیں، بچے کی پیدائش ہے، شادی بیاہ ہے، گھر کا بنانا ہے، جی ہاں، اور بلکہ کھانے پینے میں اور پہننے میں اور رہائش میں اور سواری میں اور معاشرت میں اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیسے زندہ ہو جائیں۔ اس لیے گھروں میں بھی یہ اعمال، دعوت والے اعمال، دعوت کی فضا بنے، اور اسی طرح تعلیم کے حلقے، اور تعلیم میں 6 نمبروں کا مذاکرہ، اور 5 نمازوں کا اہتمام، اور بچوں کی دینی تربیت، اور اسی طرح مسجد میں جب پھر واپس جانے والے اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر جائیں تو ان کی زندگی بھی اسی مقصد کے تحت۔ تو بھائی مسلمان کو ان اعمال پر ہر مسلمان مرد و عورت دعوت دینے والا داعی ہو، مخلوق سے اللہ کی طرف بلانے والا، اور اسباب اور اموال مادی نقشوں سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا، یہ ہماری دعوت کا عنوان ہے۔ جب بھی جس مجلس میں دنیا کی بڑائی بیان ہو، ہم اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کو بیان کریں۔ جب بھی دنیا کے نقشوں سے کام بننے کا ذکر ہو تو ہم کہ کام تو یا نقشے تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ اس میں نفع اور نقصان ڈالتے ہیں، جیسے اللہ چاہیں گے ویسے ہوگا، لیکن اصل تو اللہ نے کامیابی کے لیے اعمال دیے۔ اور جب دنیا کی نعمتوں کا ذکر ہو تو آخرت کی نعمتیں ہر مجلس میں ہماری یہ چیزیں ہوں، تو بھی کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ تو بھی مسلمانوں کو ان اعمال پر ڈالنے کے لیے مشورہ ہے کہ ہر مسجد جتنے نمازی ہیں وہ ہماری مشورے کی جماعت، ان کو بٹھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، خیر امت قرار دیا، اور ختم نبوت کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ہر مسلمان اس محنت کو کرنے والا کیسے ہو؟ تو آؤ سوچو، مسلمان جب اپنی فکر دین کے لیے دے گا، خرچ کرے گا، تو اللہ راہیں سجائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مالوں کو لگائے گا، تو یہ لگانے والے البتہ ضرور بضرور ہم ان کو اپنی ساری راہیں دکھلا دیں گے، سمجھا دیں گے، اور ان راہوں پر چلا دیں گے۔ اللہ ساری راہیں کھولے۔ تو ہر مسجد میں مشورہ ہو، اپنے محلے اور اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا تک یہ پیغام کیسے پہنچ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کانا حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو ہدایت کیسے مل جائے اس کے لیے فکر مند رہتے تھے، حرص کہ جس کے بغیر چین نہ آئے۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کانا دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، حضور ہمیشہ فکر مند رہتے، مسلسل غمگین رہتے، کسی پل چین نہیں آتا تھا، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، صبح کو بھی جا رہے ہیں اور شام کو بھی جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں، سخت گرمی میں، اور مکے کی گرمی، اور اس وقت کی گرمی جبکہ درختوں کا نام و نشان
اور تعمیرات اور پانی کا پانی بہت کم اور بڑے پسینہ پسینہ اور آپ کے بال پراگندہ، چہرے پر غبار آپ آئے. آپ کی بیٹی زینب چھوٹی سی تھی، انہیں دیکھا، وہ پانی کا پیالہ لے آئیں اور حضور کے چہروں کو دھونے لگیں اور رونا شروع کیا کہ کیا ہوا اس قوم کو کہ میرے ابا حق کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ان کو تکلیف دیتے ہیں. باپ نے جب بیٹی کے رونے کو دیکھا، اے بیٹی فکر نہ کر، اللہ نے تیرے باپ کو ایسا بڑا امر دے کے بھیجا ہے، لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز وذل ذلیل. ایسا معاملہ دے کر بھیجا ہے کہ اللہ ہر گھر میں، کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، خیمے کا ہو یا مٹی کا ہو، اللہ اس دین کو اس میں داخل کر کے رہیں. تو اس لیے بھی مشورہ ہو، اور مشورے کے بعد جو تقاضے سامنے ہیں اس کے لیے یہ 2.5 گھنٹے تو ابتدائی چیز ہے. جب سے ہم لگے ہیں 2.5 گھنٹے قابو نہیں آ رہے، تو بھئی یہ تو ابتدائی چیز ہے، اس سے تو ہم نے آگے بڑھنا ہے اور زیادہ وقت دینا ہے. اس کے لیے بھئی لوگوں سے ملاقاتیں اور ملاقاتیں کر کے ہر ایک کو دعوت دینا اور زندگی کا مقصد سمجھانا، مقصد بدلوانا اور نقل و حرکت کے لیے اس کو آمادہ کرنا. تو اثر سے عشاء یہ وقت تو کم سے کم ہے، بلکہ کہتے ہیں ہم بڑھاتے 8 گھنٹے تک اپنا وقت لے آئیں کہ اللہ کے بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی لوگوں میں پھرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں. اسی طرح اسی جو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ دنیا بھر کے انسانوں کامیابی اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے میں ہے، وہ کیسے کامیابی ملے گی، اس کی تقویت کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے. یہ مسجد میں یہ آدھے گھنٹے کی تعلیم کی جائے اور لوگوں سارے نمازیوں کو اس میں بٹھانے کی کوشش کی جائے. اب جو جتنا بیٹھے، لیکن ہم تو تعلیم کریں اور تعلیم کے بعد ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر، محنت کرنے پر آمادہ کریں. گھر میں بھی تعلیم، اور گھر کی تعلیم میں گاہے بگاہے 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو، تاکہ یہ 6 صفات ہمارے اندر آ جائیں. ہر عمل ہمارا ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین کہ اس عمل سے کامیابی ملے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور فضائل کے شوق میں ہو. فرمایا مسلمان کوئی عمل کرے اور دل غافل ہو، لا اجر لمن لا حسبت لہو. اے میرے بندے، جب اس عمل سے میری خوشنودی اور میرے اجر اور میرے ثواب کی تم نے امید ہی نہیں رکھی تو کیا اجر تم نے تو ایک فریضے کو ٹال دی. اس لیے کہ فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر ہماری عبادتوں میں جان آ جائے، شوق اور ذوق ہمارا بڑھ جائے. اس لیے 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. تو اس گھر کی تعلیم میں تو بھئی اس طرح مسجد کی تعلیم ہے، ایک گھر کی تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 گشت ہیں کہ ہفتے میں 1 گشت اپنے محلے کے لیے کہ عصر سے لے کر عشاء تک وقت فارغ کر کے ہم محلے والوں کے پاس جائیں، گشت کریں اور ان کو جمع کریں اور بیان کر کے ان کی تشکیل. مقامی جو گشت ہے 100% لوگوں سے مل کر ان کو اس محنت پر آمادہ کرنے کے لیے. اور بھئی بیرونی گشت ہے وہ آس پاس کے مسجدوں میں بیرونی گشت کے ذریعے سے ان کو اس محنت والا بنانا. اور بھی بھئی مہینے کے 6 روزے، یہ تو 6 روزہ کم سے کم ہے، یہ متعین کریں. اور کم مہینے کا 6 روزہ کے 2 پرانے ساتھی یا 1 پرانا ساتھی 27 دن میں اپنے ساتھ نئے ساتھیوں کو جمع کر کے تیار کر کے پھر اللہ کے راستے میں لے جائے اور 5 کوسہ بستیوں میں جا کر محنت کی جائے. کہ 3 دن کے لیے کتنی دور جایا جائے، کہ 3 دن کے لیے اتنی دور جائیں کہ پہلے دن کے بھی سارے اعمال ہمارے ہو جائیں اور بستی والوں کو اس محنت پر کھڑا کریں. تو وہ کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح 40 دن اللہ کے راستے میں ملکی سطح پر 40 دن کے لیے پھرنا اور کیا کہتے ہیں دعوت کو دینا. اس کے لیے پہلی فرصت میں 4 مہینے اور پھر سالانہ چلہ. اللہ اس کے توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں یہ تو بہت ہی مبارک اور بہت ہی خوش نصیب اللہ کے راستے میں جانے والے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کے راستے میں جانے والے کے اجر کو ہم پا سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ جب وہ اللہ کے راستے میں جائیں تو تم روزے کی نیت کر لو اور واپسی تک روزے میں رہو، اور جب وہ اللہ کے راستے میں جائیں ان تم نماز کی نیت باندھ لو اور ان کی واپسی تک نماز پڑھتے رہو. یا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ ایسا ہم کر نہیں سکتے. فرمایا اگر ایسا کر بھی لو تو بھی تم ان کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے 10ویں حصے کے اجر کو نہیں پا سکتے.
تو اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت بڑی بات ہے. بہت خوش قسمت ہے جو اس میدان سے بھائی جیسے عرض کیا گیا کہ جمع ہونے کا مقصد کی نیت تو مقصد تو ہم سب کا بدل جائے, یہ تبدیلی اور اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو جائے, اور اس محنت کرنے کی نیت سے ہم لوگ جو ہیں بقیہ زندگی گزاریں, کچھ اپنے مقام پر جا کر اور انشاءاللہ پھر ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اور کچھ نفل جا رہے ہیں, یہ بہت ہی مبارک اور خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اس کام میں دو بنیادی چیزیں ہیں, ایک اجتماعیت ہے اور ایک نقل و حرکت ہے کہ دل جڑے ہوئے ہوں اس کام کے. جو اللہ کے جتنے احکام بھی ہیں بے روزانہ 5 دفعہ محلے کی سطح پر جمع ہو جاؤ, جمعے کی نماز کے لیے ایک بڑے علاقے کی سطح پر جمع ہو جاؤ, اور اسی طرح عید کی نماز کے لیے پورا دیہات اور شہر مل کر وہاں جمع ہو جاؤ, اللہ کے سامنے عبادت کرو. حج کے لیے پورا عالم, تو اسی طرح اس محنت کو پورے عالم کو سامنے رکھ کر ہم نے اس محنت میں نکلنا ہے. یہ جو ہے اللہ کے جتنے عوامر بھی ہیں اس میں اجتماعیت, کیونکہ یہ دین دلوں کو جوڑتا ہے کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو. جب خواہشات پر اور اپنے رسم و رواج طریقے پر چل رہے تھے, دشمنیوں والی زندگی تھی, دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ ایک نادان انسان اپنی بیٹی کو گڑھا کھود کر اس میں زندہ دفن کرتا تھا اور کہتا تھا یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں اس کو پالوں. اور ایک انسان اللہ کی ذات پر یقین نہ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کا گلا گھونٹ کر قتل کر دے. اپنے سگے بیٹے کو اتنے دل سخت ہو گئے تھے کہ جب میں بھوکا ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے نہیں, تو اس کو کہاں سے کھلاؤں گا, یا میرا ہی جہاں کھانا کافی ہوتا ہے اس کو دوں گا تو یہ بھی بھوکا میں بھی. وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اس طرح کے ان کے جو ہے یہ سختی دلوں میں آ گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین لے کر بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو کی. تو بھائی اللہ کے راستے میں یہ نکلنا, اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ اتنا ضروری کہ جب تشکیل ہو جائے تو فوراً ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی تشکیل کی رات کے وقت, رات کا اندھیرا اور اس زمانے کی فضائیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو رات گھروں میں گزار لیں, صبح کا چاندنا جب ہو تو ہم جو ہے پھر نکل جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں گزرے؟ جب تشکیل ہو جائے تو اللہ کے راستے میں صحابہ سمجھ گئے اور اسی وقت اللہ کے راستے میں نکل گئے. تو بھائی اس محنت میں دو چیزیں ہیں, ایک اجتماعیت ہے, ایک نقل و حرکت ہے. اللہ نے سارے نظام کو نقل و حرکت میں رکھا ہے. سورج کی حرارت اور روشنی کی جہاں جہاں ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ نے سورج کو متحرک کیا. اسی طرح ہواؤں کی جن مخلوقات کو, جن انسانوں کو جہاں جہاں ضرورت ہے اتنا اللہ نے ہوا کو جاری کیا. اور پانی سے اللہ نے ہر چیز کی زندگی دی ہے, پانی کو اللہ نے متحرک کیا. اور یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی رسول ہیں, اور اس امت کو بھی پورے عالم کے لیے, تو اس لیے اس کو بھی متحرک کیا. ہماری اس حرکت میں نیت ساری انسانیت کی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی بھی ہو. جیسی ہماری نیت ہوگی ایسے ہی اللہ کی طرف سے ہماری تربیت کے اسباب مہیا ہوں گے, اور اللہ ہمارے اعمال کا اثر اس طرح ڈالیں گے اور اجر بھی اسی کے مطابق ہوگا. فرمائیے امت جو قیامت میں پیش ہوگی, باقی امتیں اپنے دین اور دین پر چلنا, نبیوں کی اطاعت, اس کا اجر لے کر آئیں گی اور اس کا نور ان کے ساتھ ہوگا. لیکن اس امت کا جو قیامت میں حشر ہوگا, نورہم مثل نور الانبیاء, ان کے جسم سے نکلنے والا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا. تو نقل و حرکت سارے عالم موجودہ جتنے انسان ہیں ان سب کی نیت, اے اللہ مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما, سب کو اپنی طرف رجوع عطا فرما, اور مسلمانوں کو تقوی والی زندگی عطا فرما. اور اے اللہ ہر مسلمان کو دین کی محنت کرنے والا بنا, اور جو قومیں اب تک اسلام میں نہیں, اے اللہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے. اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک اے اللہ اس دین کو ہماری دعا اور ہماری کوشش اس کے مطابق ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کانا حریصاً علی ہدایت الناس اجمعین. تو ساری دنیا کی نیت کر کے ہم نے نقل و حرکت کرنی ہے. اور دوسرا, دل ہمارے جڑے ہوئے, کیونکہ یہ دین ہے ہی جوڑنے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسان جتلایا صحابہ پر کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ, خواہشات پر چل رہے تھے, دنیاوی جذبات اور اپنے باپ دادا کے غلط طریقوں پر چل رہے تھے, تو ایک دوسرے کے دشمن
ایک دوسرے کے دشمن تو اگلی بات ہے، اپنے بے اولاد اور اپنی بیٹیوں کے تم دشمن تھے۔ اللہ نے اس دین کو دے کر اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے جوڑ پیدا کیا اور بھائی چارے والی زندگی عطا فرمائی، اور آخرت اور دینی اعتبار سے کہ کفر کی گمراہیوں میں اور دلدلوں میں پھنسے پریشان تھے اور جہنم کے کنارے پر تھے، موت کا بیچ میں صرف یہ رکاوٹ تھی کہ مرتے جہنم میں جاتے۔